السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کا راز کیا ہے؟ وہ راز صرف ایک ہے، ناخوشگواری میں خوشگواری کو تلاش کرنا، ناپسندیدہ صورتحال کو اپنے لیے پسندیدہ بنا دینا۔ یاد رکھیے گا، کوئی عورت یا مرد اسٹیچو نہیں ہوتا، روبوٹ نہیں ہوتا۔ فطری نقشے کے مطابق ہر عورت اور ہر مرد کی سوچ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا ذوق اور ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور دوسرے کے درمیان یہی فرق ہے جو دونوں کے درمیان ناخوشگواری پیدا کرتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو دونوں فریق ایک غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ فرق اور اختلاف کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے فطرت کی پیدا کی ہوئی ہے، نہ کہ کسی عورت یا کسی مرد کی۔ اگر دونوں اس راز کو سمجھ لیں تو کوئی مسئلہ زیادہ شدت اختیار نہ کرے، ہر مسئلہ اپنی حد کے اندر رہے اور دونوں فریق اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائیں۔ انسانوں کے درمیان فرق و اختلاف کوئی برائی نہیں، بلکہ وہ ایک خوبی ہے۔ اسی فرق اور اختلاف سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان بات چیت کا راستہ کھلتا ہے، بحث اور گفتگو کے دوران معاملے کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح یہ اختلاف ذہنی ترقی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں۔ اگر لوگوں کے درمیان اختلاف نہ ہو تو زندگی جمود کا شکار ہو کے رہ جاتی ہے۔ فطرت نے اپنی تقسیم میں یہ طریقہ رکھا ہے کہ کسی کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے اور کسی کے اندر دوسری صلاحیت۔ اگر فرق اور اختلاف کو نظر انداز کیا جائے تو ہر ایک کی صلاحیت استعمال ہونے لگے گی، ہر ایک اپنی اضافی لیاقت کے ذریعے دوسرے کے لیے قیمتی مددگار بن جائے گا، ہر ایک دوسرے کی کمی کی تلافی کرنے لگے گا۔ شادی کے بعد زندگی کو خوشگوار بنانے کا ایک اصول ہے، اور اس کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اصول ہے کہ جیسا دینا ویسا پانا، اور یہ نہ صرف شادی کا بلکہ زندگی کا اصول ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو آپ کو خود بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ فطرت کا اصول ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ اگر دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو دوسرے لوگ اس کا تحمل نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی خود ہی اچھا سلوک نہیں کرتا مگر وہ دوسروں سے اچھا سلوک کرنے کی امید لگاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی عملاً تو اچھا سلوک نہیں کرتے مگر خود ساختہ طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا سلوک دوسروں کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اگر دوسرے لوگ آپ کے سلوک کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے ہوں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ آپ کا سلوک وہ ہے جو لوگ بتا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی خوش فہمی اپنے پاس رکھیں اور خوش فہمی میں نہ مبتلا ہوں بلکہ حقیقت پسند بنے۔ اس کے بعد آپ کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ میں نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں، پھر بھی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ یہی تو افسوس ہے کہ آپ نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں، کچھ کرنا تھا نا آپ کو۔ مسئلے کا حل ہمیشہ آدمی کے اپنے اندر ہوتا ہے مگر اس کو اپنے سے باہر تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہی مزاج اصل مسئلہ ہے۔ کسی مسئلے کے حل میں اس سے بڑی کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ اس کا ذمہ دار دوسروں کو بتا کر دوسروں سے اس کے حل کا مطالبہ کرنے لگے۔ ہر مسئلے کی کنجی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، نہ کہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں۔ اگر آپ ایک عادت اپنا لیں جسے کہتے ہیں خدمت، تو آپ زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا نا، کوئی کچھ نہ کر کے کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، پھر لوگ راضی کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اسی لیے راضی نہیں ہوتے کہ آپ کچھ کرتے نہیں۔ خدمت کے کرشمے کو آپ دوسری لفظوں میں نفع بخش کرشمہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی آدمی کو یہ یقین دلائیں کہ آپ اس کے لیے نفع بخش ہیں
تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔